ایک ایسی کہانی ہے جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ 30 جنوری 1948، وہ دن جب امن اور عدم تشدد کی پہچان بننے والے مہاتما گاندھی کو ایک سازش کا شکار بنایا گیا۔ لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے برسوں کی منصوبہ بندی، نظریاتی جنگ اور انتقام کی آگ چھپی تھی۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ان رازوں کی دنیا میں جہاں سے گاندھی کے قتل کی اصل داستان شروع ہوتی ہے۔ سننے والوں کو شاید یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ 18 اگست 1947 کو ایئر انڈیا کا ایک طیارہ بمبئی سے دہلی کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ اس طیارے میں 3 ایسی شخصیات موجود تھی جن کا آنے والے وقت کی تاریخ پر گہرا اثر پڑنا تھا۔ ایک طرف تھے ونائک دامودر ساورکر، ہندو مہاسبھا کے بانی، اور ان کے ساتھ ان کے دو قابل اعتماد ساتھی ناتھو رام گوڈسے اور نارائن آپٹے۔ بظاہر یہ ایک عام سا سفر لگ رہا تھا، لیکن دراصل ایک بڑے سانحے کی طرف بڑھتے قدم تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا تھا جس نے ان لوگوں کو اس نہج تک پہنچایا کہ وہ مہاتما گاندھی جیسے شخص کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے۔ گاندھی جی نے اپنی پوری زندگی عدم تشدد اور امن کی تعلیم دی۔ وہ ہندو اور مسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، لیکن ساورکر اور ان کے قریبی ساتھیوں کے نزدیک یہ نظریات کمزوری کی علامت تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ گاندھی کی پالیسیوں نے ہندوستان کے ہندو سماج کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہی سوچ وقت کے ساتھ نفرت میں بدلی اور پھر ایک خطرناک منصوبہ تیار ہونے لگا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گاندھی کے قتل کی کہانی صرف ایک قاتل کے ہاتھ میں پستول آنے کی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے برسوں کی سیاسی کشمکش، نظریاتی اختلافات اور انتقام کی وہ آگ چھپی تھی جو بالآخر دہلی کے اندر ایک خون چکا لمحے کی صورت میں پھوٹ پڑی۔ ناتھو رام گوڈسے اور نارائن آپٹے نے ساورکر کے قریب رہ کر اس نفرت کو عملی شکل دی، اور 30 جنوری 1948 کو وہ دن آیا جب ایک شخص کے ٹریگر دبانے سے سارا ملک سکتے میں آ گیا۔ گولیوں کی آواز صرف گاندھی کی زندگی کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ اس نے ہندوستان کے مستقبل پر بھی گہرے سوال چھوڑ دیے۔ کیا واقعی امن اور عدم تشدد کی پالیسی ایک قوم کو بچا سکتی ہے، یا پھر طاقت اور تشدد ہی وہ راستہ ہے جس پر دنیا چلتی ہے؟ گاندھی جی کی شہادت کے بعد دنیا بھر نے ان نظریات کو نئے سرے سے سمجھا۔ امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے گاندھی کے افکار کو اپنی تحریکوں کی بنیاد بنایا۔ یوں یہ قتل اگر ایک طرف دکھ اور المیہ تھا، تو دوسری طرف اس نے عالمی سطح پر امن اور حقوق کی جد و جہد کو نئی روح بخشی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کے بڑے سانحات صرف ماضی کا حصہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کو سبق دیتی ہے۔ مہاتما گاندھی جی کا قتل اس بات کی علامت ہے کہ ایک نظریہ کس طرح مخالف قوتوں کو چیلنج کرتا ہے، اور ایک فرد کی قربانی پوری دنیا کے لیے روشنی کا چراغ بن جاتی ہے۔ مہاتما گاندھی جی کی شہادت ایک شخص کی موت نہیں تھی،
بلکہ ایک نظریے کے امتحان کی گھڑی تھی۔ ان کا قتل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ امن اور عدم تشدد کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے، مگر یہ راستہ وہی ہے جو دنیا کو حقیقی آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ گاندھی کی قربانی نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑا جو وقت گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید تاریخی سچائیاں اور پوشیدہ پہلو سامنے آئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔